السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ آج کی یہ کانفرنس جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر ہے، مجھ سے پہلے آپ خطیب نقطہ داں علامہ یوسف ربانی صاحب، مناظر اسلام عبدالحق حقانی صاحب، اور مجھ سے پہلے یہ نوجوان اور وہ بچہ خطابات سن چکے ہیں۔ مولانا شریف الہٰبادی رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر کا بیان سن چکے ہیں، اور شیر پاکستان مولانا منظور صاحب کو اللہ پاک پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں آج کی یہ کانفرنس آدھی رات کو عوام کا ٹھاٹھے مارتا یہ سمندر، مسجد کے خطیب فاضل نوجوان محبوب عوام مولانا عادل جٹ صاحب اور مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کو خطیب کہتے ہیں۔ آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں آپ کو کھڑا بھی کر دیا، بیدار بھی کر دیا، نعرے بھی لگوا دیے۔ یہ علماء اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ حضرات، آج کے اس پروگرام میں سید القرنین تاجدار مدینہ آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ آپ کو بیدارو تیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں کس آقا کی عظمت پہ بات کرنا چاہتا ہوں جن کی ختم نبوت کا وعدہ رب نے رسولوں سے لیا، جن کی شان کو رب نے تورات زبور انجیل میں بیان کیا، جو آقا خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے، جو میرے آقا اتنے بابرکت تھے جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے سید القرنین پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں ہادی کائنات پہ جھک جایا کرتی تھی۔ ارے جن کی جدائی میں کھجور کا تنا ہویا تھا، جن کی نبوت کی گواہی درختوں نے دی تھی، پتوں نے دی تھی، شاخوں نے دی تھی، ایک گو نے دی تھی، بھیڑیے نے دی تھی، انسانوں نے دی تھی۔ حضرات، جن کو رب نے اتنا بلند مقام عطا کیا، میں آمنہ کلال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ ابھی میں نے دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے جن کے پارے میں عقیدت کے پھول یوں بکھیر دوں، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی، آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ صرف سبحان اللہ ہی نہیں کہنا، میں نے نعرہ تکبیر لا کے سامنے بیچ پڑھانا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، نامہ بشیر احمد خاکی صاحب۔ تھوڑا جا اچھا کر آ جائے، چوکے سٹیج پر رہ دیو۔ نہیں، تھوڑا جا اچھا کر دے تاکہ ہوا لگے۔ ہاں، سید القرنین کو رب نے کتنا بلند مقام دیا، کتنی شان دی۔ آقا کی شان کے کیا کہنے، لوگوں تورات پڑھ لو، زبور پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، لیکن میرے رب نے کسی پیغمبر کی
کسی نبی رسول کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی. اے میرے آدم تیری عمر کی قسم, اے میرے نوح تیری عمر کی قسم, اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم, اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم, اے میرے عیسیٰ تیری عمر کی قسم, اے میرے موسیٰ تیری عمر کی قسم, اے میرے شعیب تیری عمر کی قسم, اے میرے ہود تیری عمر کی قسم. اگر عمر کی قسم اٹھائی, ساقیہ کوثر کو اٹھائی, لامروں کا لاڈلے تیری عمر کی قسم. آج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس پہ مسجد کا یہ سین بھرا ہوا عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر, حضرات عقیدت کے پھول یوں بکھیر دوں. لاڈلے جب آپ بدر میں تھے اس وقت کی قسم, جب آپ احد میں تھے اس وقت کی قسم, جب آپ خندق میں تھے اس وقت کی قسم, جب آپ تبوک میں تھے اس وقت کی قسم, جب غار ہرا تھے اس وقت کی قسم, جب غار ثور تھے اس وقت کی قسم, جب بکریاں چرا رہے تھے اس وقت کی قسم, جب فجر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم, جب زور پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم, جب عصر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم, جب مغرب پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم, جب تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم, اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم, غار ہرا میں تھے اس وقت کی قسم, غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم, سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم, جب حلیمہ سعدیہ تجھے لے کے جا رہی تھی اس وقت کی قسم. لاڈلے تیرے اٹھنے کی قسم, بیٹھنے کی قسم, چلنے کی قسم, لیٹنے کی قسم, اداؤں کی قسم, وفاؤں کی قسم. میں عقیدت کے پھول یوں بکھیر دوں. ارے دنیا میں محدث کو پسینہ آئے بدبو آئے, عرب پتی کو پسینہ آئے بدبو آئے, عرب پتی کو پسینہ آئے بدبو آئے, کائنات کو پسینہ آئے بدبو آئے, میرے آقا کو پسینہ آئے, ان کے پسینے سے دنیا میں کو خوشبو آئے. پھر کسی نے کہا مائیں جنتیاں سے بچے خال خال, ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا. میں یوں عقیدت کے پھول بکھیر دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا. رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا, یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں. آخر رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان رب العالمین, مقام مصطفیٰ, بلندی مصطفیٰ. یار باقی صاحب اتنا باویلا اور جوشیدہ خطاب کر رہے, تسی میں بڑے ستے ہو, بیداری کا ثبوت ہو. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, حضرت علامہ بشیر احمد خاکی صاحب. حضرات گرامی, میں سید الکونین کی عظمتوں کی بات کر رہا ہوں. پیغام کیا دیا, سیرت النبی کیا ہے. جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے خالق سے مانگو, نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو. عورت ماں کی شکل میں آئے, عورتیں بھی آئی ہیں, قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت بیوی کی شکل میں آئے, عورت بیوی کی شکل میں آئے. خیرکم خیرکم لے آلہی, انا خیرکم لے آلہی. تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. اور مولانا عادل صاحب کی اہلیہ بھی خوش نصیب ہے, یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ بچیوں کو پڑھاتی ہیں, دونوں مل کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ معاف کر دے, جنت دے دے. میں بات کر رہا ہوں, آج زندگی کے معاملات میں عورت کو اہمیت نہیں دی جاتی. اگر بیٹی بیٹے کی شادی کر رہے, بیچاری ڈر کے پوچھ رہے کہاں کرنی ہے, کہتا ہے تجھے بتاؤں میں کوئی رن مرید ہوں. آج کے جلسے میں یہ بات بھی واضح کر دوں, رن کہتے ہیں عورت کو, مرید کہتے ہیں چاہت کو. رن مرید کا معنی کیا, عورت کی چاہت رکھنے والا مرد. جو مرد ہے وہ تو رن مرید ہے, جو مرد نہیں ہے وہ رن مرید نہیں ہے. اور عورتوں کو حکم دیا, اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے. من اعلی جاریتین, جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو.
یہ میرے آقا کی ذات بھی کائنات سے اعلیٰ، میرے آقا کی بات بھی کائنات سے اعلیٰ۔ اور سیال کوٹ کی دھرتی سے رب نے دو علامہ پیدا کیے، ایک تو دنیا، علامہ اقبال کہتی ہے رحمت اللہ علیہ، اقبال بول رہے ہیں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اونچی سبحان اللہ۔ حضرات اقبال بول رہے ہیں اور خالق کیا فرما رہے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیرا ذکر تورات میں بھی ہوگا، زبور میں بھی ہوگا، انجیل میں بھی ہوگا، مشرق میں بھی ہوگا، مغرب میں بھی ہوگا، شمال میں بھی ہوگا، جنوب میں بھی ہوگا، اذان میں بھی ہوگا، تکبیر میں بھی ہوگا، خطبہ جمعہ میں بھی ہوگا، خطبہ نکاح میں بھی ہوگا۔ ارے موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ کتاب لینے گئے، عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھ گئے، آقا پورا قرآن لینے نہیں گئے۔ آپ کی شان کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون امی عائشہ جس کے حجرے میں رب کا قرآن آتا تھا؟ سبحان اللہ۔ کون امی عائشہ جس کے حجرے میں رب کا قرآن آتا تھا، جس کو رب نے صدیقہ کائنات بنایا، جو آقا کو مسواک چبا کے دیا کرتی تھی۔ جب قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ امی کی شان بیان کرتے تھے، لوگ تانے مار کے روتے تھے۔ امی کے پاس آیا، امی آقا کا اخلاق کیسا؟ آنا خلق القرآن، یہ قرآن کے 30 پارے مدینے والے کا اخلاق ہے۔ اور لوگوں آقا کتاب لینے نہیں گئے، آقا بدر میں قرآن بدر میں، آقا احد میں قرآن احد میں، آقا خندق میں قرآن نازل ہو رہا ہے خندق میں، آقا تبوک میں قرآن نازل ہو رہا ہے تبوک میں، آقا غار ہرا میں قرآن نازل ہو رہا ہے غار ہرا میں، آقا مکہ میں قرآن نازل ہو رہا ہے مکہ میں، آقا مدینہ میں قرآن نازل ہو رہا ہے مدینہ میں۔ پھر میں عقیدت کے پھول بکھیر دوں، آقا صدیق ہے کائنات کے بستر پہ، جبرائیل رب کا پیغام لے کے صدیق کائنات کے بستر پہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان امی عائشہ جڑے ماں جی دے روحانی پتر اپنے آپ کو سمجھنا چوکے کرو، شان امی عائشہ، شان صدیقہ، سیرت، شان مصطفیٰ حضرت علامہ بشیر احمد خاکی صاحب۔ ارے اقبال بول رہے ہیں، اقبال تیرے مقام کے کیا کہنے، تو نے کس قدر آقا کی شان بیان کی۔ کبھی ختم نہ کبھی یوں بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا کری بدل دیں وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا راز انتہا سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کبھی اقبال رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ یوں بولے، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہ بانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے بانوں میں۔ شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ کبھی ختم نبوت کے لیے مولانا بٹالوی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، کبھی فاتح قادیان رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، کبھی سید عطا اللہ شاہ بخاری میدان میں آئے، کبھی علامہ بابا سمسام ختم نبوت کے لیے جیل میں چلے گئے۔ آقا کی شان پہ بول رہے ہیں اور ختم نبوت دا سالار آیا، اور ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ پچھوں جبتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر مانگوں، میرے پیر بدرے منیر مانگوں، چاند ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ پھرن پیر جبتے جویں برساتی نے ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں وڈیاں نے پداں، روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا۔
सकता, नबी जी के रुतबे नू पा कोई नहीं सकता। कभी अलामा रहमतुल्लाह अलैह कसूर में बोले तुम सब पलट जाओ, जब तक जिंदा हूँ आका की खत्मे नबूवत के लिए लड़ता रहूंगा। और कभी आका की मोहब्बत में यूं बोलते, जब सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते आंखों से आंसू बहते, काश ए सालिल ज़हीर वो पत्थर होता जिस पे आका के कदम लगते थे, काश में वो टाकियां होता जो मेरी अम्मी आका के जख्मों पे रखा करती थी। यज़दानी शहीद फरमाया करते थे, मैं तनवार देवा मैं मनवार देवा, मदीने दे चंद तू मैं चनवार देवा, मैं औलाद बहना भाई वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा, मैं सरदार जब तू मैं जगवार देवा, ओदी जुत्ती तू मैं पगवार देवा। आज मैं पैगाम देना चाहता हूँ हुर्मत रसूल के लिए, खत्मे नबूवत के लिए। अल्लाह की कसम आज इसराइल ने कतर पे हमला किया है, मैं साफ कहता हूँ मरकजी मुस्लिम लीग का पैगाम क्या है। हजरात हम साफ कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम जब तक जिंदा हैं इसराइल के खिलाफ इंडिया के खिलाफ ऐलाने जिहाद करते रहेंगे। और मैं यहूदियों के एजेंट कादियानियों को भी पैगाम दे दूं, रब्बे जुल जलाल की कसम है हाफिज मोहम्मद सईद के रूहानी बेटे जिंदा हैं, रब्बे काबा की कसम है जो उंगली सैयदुल कौनैन के खिलाफ ठगी उन्हें काट दिया जाएगा, जो आंख उठेगी उन्हें फोड़ दिया जाएगा, जो कदम उठेंगे उन्हें तोड़ दिया जाएगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है हम आग के अंगारों पे लेट सकते हैं, गोलियां खा सकते हैं, सूलियों पे लटक सकते हैं, लेकिन खत्मे नबूवत पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ खत्मे नबूवत के लिए ये फाजिल नौजवान मौलाना अदील कट जाए, मस्जिद की इंतजामिया कट जाए, पूरा गांव कट जाए, बिहारी कट जाए, मुल्तान कट जाए, लाहौर कट जाए, पाकिस्तान के 25 करोड़ कट जाए, पूरा सऊदिया तुर्की मिस्र कट जाए, दुनिया के मुसलमान कट जाए, सौदा महंगा नहीं है। रब्बे जुल जलाल की कसम है हम जब तक जिंदा हैं हथकड़ियां पहना दी जाए, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, जब तक जिंदा हैं रब्बे काबा की कसम है आज तारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद कादियानियत मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे। मुझे बताओ अगर सैयद मुझे बताओ क्या खत्मे नबूवत के तोहफत के लिए तुम्हें गोलियां खानी पड़े, जेल की सलाखों को चूमना पड़े, क्या तन मन धन सबको लुटाने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के खड़े हो के नारा लगाएं, खड़े हो के नारा लगाएं, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, कादियानिया इसराइल की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। एक खत्मे नबूवत के परवाने दीवाने ने भाई साहब। हाँ मैं बड़ा खुश हुआ, आखिर तक मजमा बरकरार मैं बात कर रहा था। अल्लाह की कसम सैयदुल कौनैन की अजमतों की और जिस आका की शान ये है, चेहरा उठाया रब ने किबला बदल दिया, उंगली उठाई रब ने चांद टुकड़े कर दिया, अल्लाह अल्लाह दरख्त को इशारा किया अपनी जगह से उखड़ के आ गया, प्याले पे उंगलियां रखी रब ने पानी जारी कर दिया। मेरे आका का एक नाम आमद है, एक मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगों लफ्ज़ मोहम्मद पे गौर करो, रब ने नुक्ता न लगा के दुनिया को ये बात समझाई जैसे लफ्ज़ मोहम्मद पे नुक्ता नहीं है। आमना के लाल की जात में कोई ऐब नहीं है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जिन मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और जमाल देखा था, उंगलियां काट दी थी, आका को देख लेती जिगर काट देती, हुस्न जमाल भी। अदील साहब तवज्जो कीजिए हजरत, मेरी तरफ हुस्न जमाल भी रब ने इतना दिया। हसन बोले रज़ी अल्लाह ताला मिंबर पे आका मौजूद हैं, बैठ के बोले वासनो मिन कलम, मेरी तरफ तवज्जो वासनो मिन कलम। ये साउंड वाले भाई इनका आना अल्लाह मुबारक करे, ये सीडी वाले भाई क्या नाम है?
عبد الرحیم، یہ ساؤنڈ والے، سی ڈی والے، یہ سب یہ بھی دین کے خادم ہیں، علماء کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جو مجھے بھائی لے کے آیا گاڑی پہ مولانا یوسف ربانی صاحب، دعا کرو، وہ عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، دعا بیماری کے باوجود آئے، دعا کرو اللہ میرے بھائی کو صحت دے، اونچی آمین کہیں۔ ان کی ختم نبوت پہ بڑی شاندار کتابیں مطالعہ کیجئے، 1 درجن کتابوں کے مصنف ہیں، اور مولانا عدیل صاحب کو بھی تیار کرنے والے شیر پنجاب مولانا یوسف ربانی صاحب، اور میرے ساتھ بھی بڑی یہ محبت کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یہ آپ کے پاس یہاں آئے ہیں لاہور سے بچوں سمیت، اور جو میرے بھائیوں جو بزرگ ہیں ان کو بیٹا سمجھیں، جو ان کی عمر کے ہیں ان کو بھائی سمجھیں، ان سے محبتیں کریں۔ میں ان سے بھی کہوں گا آپ لوگوں سے پیار محبت سے پیش آئیں، مولانا سے محبت کریں گے نا، ان کا خیال رکھیں گے نا ہر طرح کا، اونچی انشاءاللہ کہیں۔ ہاں میں بات کر رہا تھا سید الکونین کی عظمتوں کی، رانا شفیق صاحب بھی تشریف لائے، مرکزی مسلم لیگ بہاری کے صدر وہ بھی تشریف لائے۔ میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی عظمتوں کی، حسان بول رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ وآسن من کلم تارقت تو عینی، میری آنکھ نے سید الکونین جیسا خوبصورت دیکھا نہیں، وآجمل من کلم طالد النساء، حسان کی آنکھ کیسے دیکھے، کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ کائنات میں نہیں جنا، خلقتا مبرم من کل عیب، خالق نے عیبوں سے پاک پیدا کیا، کانک قد خلقتا کما تشاء، آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ اس لیے کسی نے کہا سلاطین اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی، آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان مصطفیٰ، علامہ بشیر احمد خاکی صاحب۔ اب میں رب کا قرآن کھولنے لگا ہوں، کملی والے کی عظمت کیا ہے، جو پہلے آئے کوئی بستی کا بڑا، جو پہلے آئے کوئی علاقے کا بڑا، جو پہلے آئے کوئی قوم عاد کا بڑا، جو پہلے آئے کوئی قوم سمود کا بڑا، لیکن میرے آقا آئے وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ کل یہی پیغام انشاءاللہ، یہی پیغام مبارک مسجد چوک اعظم میں پہنچایا جائے گا۔ میرا بھائی عبد المنان وہاں کا ذمہ دار، اس نے پروگرام رکھا ہے، مولانا یوسف ربانی اور میں کل مبارک مسجد انشاءاللہ چوک اعظم میں پہنچیں گے۔ تو میں بات سید الکونین کی کر رہا ہوں، میں بات تاجدار مدینہ کی کر رہا ہوں۔ ان کی شان یہ ہے اللہ نے ان کو کائنات کا قائد بنایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے۔ ارے اللہ نے نبیوں سے خطابات کیے، آدم علیہ السلام کی باری آئی، خالق مخاطب ہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لے کے خطاب کیا، یا نوح انہو لیس من آلک، نام لے کے یا نوح کہہ کے خطاب کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم کہہ کے خطاب کیا، یا عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا، یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا۔ ارے قرآن کے 30 پارے پڑھ لو، یا محمد آمد کہہ کے آواز نہیں لگائی، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں۔ کہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت لے کے آئے، تلوار لے کے آئے، جہاد لے کے آئے، دین حق لے کے آئے، لیجزروا علی الدین کلہ، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ یہ شان رب نے دی، وما ارسلناک الا رحمۃ
اونچا بولو رحمت للعالمین۔ علی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے تو موجے بلا کا، سیرت النبی پہ آنے والوں رہا ڈر نہ بیڑے تو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر بیار و خوا کا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان لے کے آئے، یہ مقام لے کے آئے، فضلت علی الانبیاء بستن اوتیت جوامع الکلم نصرت بالروح وعلت لی الغنائم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا ختم بی النبیون، میں خاتم النبیین بن کے آیا، اوتیت شفاعت، اللہ نے مجھے شفاعت کے رتبے پہ فیض کیا۔ اور لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سفارش کر دو، ہمت نہیں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں۔ رب نے پوچھ لیا اولاد کی سفارش کے لیے آ گئے ہو، میں نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، گئے کیوں تھے؟ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ جواب دے دیں گے میں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں۔ اللہ نے پوچھ لیا بیٹے کے لیے دعا سے منع کیا تھا، دعا کیوں کی؟ ہر نبی رسول خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ جواب دے دیں گے، آقا کے پاس آئیں گے، آنا لہا، میں آمنہ کلال جواب نہیں دوں گا، آپ اٹھیں گے سر سجدے میں رکھ دیں گے، خالق منائیں گے فرمائیں گے ارفع راسک لاڈ لے سر اٹھا تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، رب امتی رب امتی، اونچی سبحان اللہ، رب امتی رب امتی، بستر جھاڑ کے بچھایا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جوتی جھاڑ کے پہنا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے۔ اتنا امت کا درد سید الکونین کے سینے میں تھا، اللہ نے آپ کو بڑا شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی بلندیاں کائنات میں دے کے بھیجا۔ لوگوں آج کسی کے دروازے پہ MNA کی گاڑی آ جائے، ایڑی زمین پہ نہیں لگتی۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، رب نے تجھے رحمت للعالمین بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا۔ ارے جن کی شان یہ ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اونچی سبحان اللہ، اونچی سبحان اللہ۔ میرے گھر اور منبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ پچھلے سال رمضان میں میرا رب مجھے بیت اللہ لے گیا، شیر پاکستان مولا منظور احمد صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ اب میرا رب اللہ کی توفیق سے 20 اکتوبر کو لے کے جا رہا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ 25ویں تاک رات کو میں بیت اللہ کے سین میں تھا، میں نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب کیا، ربا لاہور سے آیا تیرا بندہ بشیر خاکی پوچھنا چاہتا ہے، میں نے تیرا قرآن پڑھا ہے، ربا تو نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائی ہیں، کیا مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں؟ کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، حجر اسود ہے۔ فرمایا نہیں نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، زمزم کا پانی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی عرش اعلیٰ کے تحت بشیر خاکی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس پہ آنے والوں کو میرا قرآن سنا کے جگا دے، تڑپا دے، اٹھا دے۔ ربا کیا سناؤں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں نے مکہ کی گلیوں کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں نے میرے خاتم النبیین کے قدم چومے ہیں۔ اتنی شان رب نے سید الکونین کو عطا کی، اتنا مقام رب نے میرے آقا کو عطا کیا۔ ارے میرے آقا کے لیے ایک مقام وسیلہ ہے، ایک مقام محمود ہی محمود ہے، مقام وسیلہ بھی آقا کے لیے، مقام محمود بھی آقا کے لیے،
اور لوگوں میرے آقا کی ذات بھی کائنات سے اعلیٰ، میرے آقا کی بات بھی، اور بولو بات بھی کائنات سے اعلیٰ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب لبوں کو حرکت دیتے ہیں رب کی وحی سے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب جو تجھے چیف جسٹس نہیں مانتا، میں عرش تجھے ایمان والا نہیں مانتا۔ کسی نے کوفے کی بات کی، اجمیر کی بات کی، بغداد کی بات کی، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم نے کائنات کے بسنے والوں کو بلایا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یا رب کے قرآن کی طرف یا مدینے والے کے، اونچا بولو، یا مدینے والے کے فرمان کی طرف۔ آپ کی ذات بھی کائنات سے اعلیٰ، میرے آقا کی بات بھی کائنات سے، اور یہ بات بھی سن لو، سیرت کو جلوس نکال کے منایا نہیں جاتا ہے، سیرت کو اپنایا جاتا ہے۔ سیرت تیرے عقیدے میں آئے، تیرے عمل میں آئے، تیری گھر کی چار دیواری میں آئے، تیرے اٹھنے میں آئے، تیرے بیٹھنے میں آئے، اور آخر میں یہ بات بھی کر جاؤں، اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، کروڑوں نہیں اربوں ہوں، اور سنو، جس نوٹ پہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مہر نہیں ہوگی وہ بہاری کی کسی دکان پہ نہیں چل سکتا، جس عمل پہ مدینہ والے کی مہر نہیں ہوگی رب کی بارگاہ میں۔ لوگوں آؤ سیرت کو اپنائیں۔ فرمایا بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے جنت دے دی۔ آج آدھا پاکستان ڈوب چکا ہے پانیوں میں، آج سینکڑوں لوگ پانی میں ڈوب کے شہادت پا چکے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے کھانا پہنچایا، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے راشن دیا۔ ہماری مرکزی مسلم لیگ کے جوانوں نے بڑا کام کیا۔ میں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جتنے مقامی لوگ ہیں آج وعدہ کریں کہ مسجد کی آپ اپنی ماہانہ انکم سے آپ مسجد کا حصہ نکالو گے، اونچی انشاءاللہ کہو، حصہ نکالو گے، اپنے ہاتھ سے مسجد میں جھاڑو دو گے۔ اور دوسرا، یہ عدیل بڑا امین آدمی ہے، سیلاب زدگان کے لیے آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے۔ کوئی خیمہ دے سکتا ہے وہ خیمہ دے، کوئی دیکھ دیکھ سکتا ہے وہ دیکھ دے، اور یہاں پہ ڈھیر لگا دیں۔ کیا اس معاملے میں آپ بھرپور تعاون کرو گے؟ اونچی انشاءاللہ تعاون کرو گے۔ اور میں آخر میں یہ بات بھی کر دوں، اور دنیا میں کوئی ذات کے لیے، کوئی مفاد کے لیے، کوئی کرسی کے لیے، رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک زندہ ہیں ہم لڑیں گے رب کی توحید کے لیے۔ یہ صحابہ و اہل بیت کے دیوانے اور پروانے ہیں، جو صحابہ و اہل بیت کے دیوانے اور پروانے ہیں، جو اسلام کے لیے تختہ دار پہ لٹک گئے، انگاروں پہ لیٹ گئے۔ جب تک زندہ رہوں گا صحابہ و اہل بیت کے عظمتوں کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ اور رب ذوالجلال کی قسم ہے، کوئی لڑتا ہے ذات کے لیے، کوئی لڑتا ہے سیٹوں کے لیے، کوئی لڑتا ہے پرمٹ کے لیے، ہم لڑیں گے رب کی توحید کے لیے، ہم لڑیں گے ختم نبوت کے لیے، ہم لڑیں گے دنیا کے مظلوموں کی حمایت کے لیے، ہم لڑیں گے کفر کو مٹانے کے لیے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اس روح زمین پہ جو انگلی سید الکونین کے خلاف اٹھے اسے کاٹ دیں گے، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیں گے، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیں گے۔ مجھے بتاؤ کیا صحابہ کی عظمت کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیا آپ فاضل نوجوان مولانا عدیل کا ساتھ دو گے؟ ان سے محبت کرو گے؟
ان کا خیال رکھو گے اور پھر کھڑے ہو کے آخر میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میرے نعروں کا جواب دو، ایک دفعہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، گونج پڑ جائے، نعروں کا جواب دو کھڑے ہو کے، ایسے نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شیر پنجاب مولانا منظور سے رشتہ کیا، مولانا یوسف ربانی سے رشتہ کیا، عبدالحق حقانی سے رشتہ کیا، مولانا الہ آبادی سے رشتہ کیا، مولانا عدیل سے رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ لوگوں اس مجمع میں دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، اور لوگوں آؤ ایک ہو جائیں، نفرتوں کی دیواروں گرا دیں، اور شیخ مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پہ بیٹھ جائیے، پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم کرتا ہے، مودی سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شاذ پیدا کر، یہ قدر پہ حملہ کرنے والے سن لیں، اب حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آنیں فوتوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جان شخصیتوں کے گلنے سڑنے والے ہیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان اونچا اسلام، پاکستان اونچا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، میرا آپ کا رشتہ کیا، زندہ ہیں زمانے میں فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تابندہ رہے گا جو ہی گلستان محمد ہو لاکھنا، لالوں کو کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کو لو ملتا رہے گا۔ میں مسجد کے خطیب مولانا عدیل سے گزارش کروں گا، یہ میرا بیٹا، بھائی بھی بیٹا بھی دعا کروائے، میرا دل خوش ہو جائے۔ ساتھی کھانا بنا شروع کرو۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بالخصوص نہ دیکھ رہے نے باہر برونی ممالک میں کوئی ساتھی لائیو پروگرام پوری دنیا سے چل رہا ہے، دونوں کیمرے تے انہاں واسطے بھی بالخصوص دعا کرنی۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، یا رب لک الحمد کما ينبغي جلال وجهك وعظیم سلطانك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، اللهم اغفر بجلالك الحرامك واغنني بفضلك من سواك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں بڑا بڑا دور تو سفر کر کے آئے، اللہ تیرے دین دے خادمہ کو دین سن واسطے آئے، اللہ انہاں دانا قبول فرما، اللہ علماء کرام دا لمبے سفر کر کے آنا اور قرآن و حدیث سنانا اللہ سنانا قبول فرما، اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے ایک بڑے پیارے عزیز بھائی اللہ کچھ پریشانی معاملات دے اندر میں برونی ممالک پردیس سے بیٹھے نے، انہاں دے جو معاملات میں اللہ آسان فرما، اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں آئیاں انہاں وچ کئی دکھی آئے کئی پریشان آئے، اللہ دکھی دو اللہ دکھیاں دے دو قدور فرما۔ اللہ میرے استاد محترم حضرت یوسف ربانی شاہ بیمار نے اللہ شیخ عطا فرما، اللہ حضرت استاد محترم مولانا منظور احمد صاحب دی نواسی فوت ہو گئی، اللہ جس ساڈی بہن دی بیٹی اللہ ساڈی بہن نوں صبر عطا فرما، اللہ جتنے آئے نہیں جو انہاں دیاں ضرورتاں نے تینوں تے پتہ ہے اللہ میں بول کے نہیں دس سکدا، اللہ سب دیاں ضرورتاں پوریاں فرما، اللہ علاقہ بھر تو میرے خادم نوکر دی دعوت میرے بڑے پیارے اللہ معزز علماء کرام تشریف لے آئے،
اللہ نے علماء کرام دا قافلے لے کے آنا اس کانفرنس دی رونق نو دوبالا کرنا اللہ قبول فرما اللہ اس کانفرنس دے اندر جس نے کس طرح بھی تعاون کیتا ہے اللہ سب دا تعاون کرنا قبول فرما اللہ جڑیاں بچیاں نے اس مسجد دی شاخ جامعہ ختیجۃ الکبریٰ دے اندر اللہ ترجمہ تفسیر پڑھ کے اللہ بچیاں نے فارغ ہو رہیاں تے اللہ سنگ حاصل کی ہے اللہ انہوں اپنے دین واسطے قبول فرما اللہ نے ساڈے واسطے اپنے ماپے واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ انہاں بیٹیاں نو اگے دین پھیلان دی بے لوث توفیق عطا فرما اللہ شریراں دے شر تو حسداں دے حسد تو بری نظر تو ہر مسلمان نو محفوظ فرما اللہ صلاح دا بہت بڑا رے لازم ہے شہی اللہ مسلماناں نو ملک پاکستان نو اللہ اس صلاح جیسی ازمائش تو محفوظ فرما اللہ میرے ملک دے ادارے دی میرے ملک دی حفاظت فرما اللہ مظلوم مسلماناں دی مدد فرما مجاہدین دی نصرت فرما ساڈے سب دے اوپر اپنی رحمت نزول فرما اللہ چھوٹے بڑے جتنے آئے نے اللہ سب دے اوپر ہی راضی ہو جا اللہ میرے والد محترم دی مغفرت فرما کے درجات دی بلندی فرما اللہ میری والدہ صاحبہ بیمار نے انہوں نے شیخ عطا فرما اللہ جنہیں آئے نے کسی دا باپ کسی دی ماں کوئی عزیز ٹر گئے اللہ سب دی مغفرت فرما کے درجات دی بلندی فرما اللہ سارے بیماران شیخ کاملات عطا فرما اللہ صحیح مانے چسان دین دے نال جڑ جان دی توفیق عطا فرما اللہ میرے بیٹے انو اللہ جتنے آئے نے انہاں دے اندر اکثر میرے شاگرد چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے اللہ میرے حقیقی بیٹے روحانی بیٹے اللہ ساڈیاں اللہ حقیقی بیٹیاں روحانی بیٹیاں انہاں نو قرآن و حدیث دیاں دائی تے مبلغین بنا اللہ سب دے اوپر راضی ہو جا اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دے قاری حدیث دے عالم بنا دے اللہ جنہیں اج علماء کرام نے دین سنایا ہے انہاں چھوٹے چھوٹے بچیاں نے بیٹھ کے سنے اللہ کالے انجیرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے بڑے علماء کرام بن کے قرآن اور حدیث سنا اللہ جتنے ساتھیاں نے اس کانفرنس دے اندر تعاون کیتا حصہ ملایا ہے سب دا حصہ تعاون قبول و منظور فرما جو منگنے ضرورتاں نے اللہ پوریاں فرما بن منگے عطا فرما اللہ اتنا جو شیلا اور نبی علیہ السلام دے نال محب اللہ محبت دا ثبوت دے دیا میرے برادرم مکرم میرے استاد میرے بزرگ حضرت علامہ بشیر احمد فاقی صاحب نے بے لوث اور بے خوف ہو کے خطاب فرمایا اللہ انہاں دا خطاب کرنا انہاں دا سننا قبول فرما ساڈے سب دے اوپر راضی ہو جا صلی اللہ تبارک و تعالی نبی محمد و علی صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین.